والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ صلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، جس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو، بالخصوص ہمارے مشائخ حافظہم اللہ تعالیٰ کو، ہمیں اپنے اس گھر میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی محافل اور مجالس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی سے وعدے ہیں اور بشارتیں ہیں، اللہ مشائخ سمیت ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ پھر میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں شیخین کریمین حفظہم اللہ تعالیٰ کا۔ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، میں اگرچہ ان کے سامنے طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، یہ ان کا میرے ساتھ حسن ظن ہے، اللہ سے دعا ہے یہ قائم رہے اور مجھے اللہ تعالیٰ ان کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب بھی، مسجد کے انتظامیہ بھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم اور نیکیوں کی، خیر کی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو قبول فرما کے اپنی رضا اور جنت نصیب فرما دیں۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے، اس کے تمام عقائد بھی، احکام بھی، عبادات بھی، حتیٰ کہ معاملات بھی، صرف یہی نہیں، اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہماری مکمل رہنمائی دین اسلام نے کی ہے۔ کسی بھی انداز کی اللہ رب العالمین نے دینی معاملات میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور امت تک پہنچانے کے لحاظ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جس کے ایک ایک حکم کو، ایک ایک عقیدے کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی بذات خود نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہی اسے کامل اور مکمل بنایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اپنا دین اکملت، مکمل کر دیا ہے۔ یہ باب فعال ہے، محض مجرد نہیں ہے، اور پھر اتممت دوبارہ تاکید کے لیے کہ اس کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا، پورا کر دیا، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں۔ تو اس پورے دین پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ہی حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین، کوئی اور نظام، کوئی اور سلسلہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو کتاب و حکمت کی صورت میں کامل اور مکمل فرمایا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ مگر اس دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پہلا معیار یہ عطا کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بعض لوگ دینی معاملات میں جب کوئی حکم قرآن مجید میں آ جاتا ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے
اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو، اپنے سوچ کو معیار بنا لیتے ہیں کہ جو عقیدہ، جو نظریہ، قرآن کی جو آیت یا رسول کی کوئی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، اگر عقل کے مطابق ہوگی، ذہن کے مطابق ہوگی، سوچ کے مطابق ہوگی تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ قرآنی آیات کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی جانچنے اور پرکھنے کے لیے بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اپنے عقل پر، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے دل کی چاہتیں اور خواہشیں، ہمارا عقل مانتا ہے، ہمارا عقل نہیں مانتا، اس بات کو بنیاد بناتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پر، حدیث پر، دین پر، شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی بھی مقام پر عقل کو، رائے کو، قیاس کو، سوچ کو، دل کو، دماغ کو معیار نہیں بنایا، مگر یہ جو کچھ لوگ ہیں عقلی بنیاد پر، کچھ جدید پڑھے لکھے لوگ بھی ان میں شامل ہیں، ان میں منکرین حدیث کے بعض گروہ بھی شامل ہیں، بعض فقہاء نے بعض دینی احکام کو بھی عقل اور قیاس پر پرکھنے کی اور جانچنے کی کوشش کی، مگر یہ سلسلے کہ دین میں عقل کو، رائے کو بنیاد بنانا، قرآن کے اور دین اور شریعت کے احکام کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے، یہ معیار ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ محض اپنے ظن، اپنے گمان، اپنے ایک اندازے اور ان کے دل کی چاہتیں اور خواہش۔ بہت سے لوگ ہیں عقلی بنیادوں پر جانچنے اور پرکھنے شروع کر دیتے ہیں دین اور شریعت کے احکام کو، حالانکہ رب کے قرآن کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی رائے اور رب کے حکم کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے جب ملائکہ اور فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا۔ کس بنیاد پر کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور اہل ایمان کے لیے تو یہی بات ہی ہے نا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ اہل ایمان کا شیوہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، اپنا ذہن، اپنی سوچ اور اپنی عقل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تھے، احادیث میں موجود، آ کر بتلایا تھا مکہ والوں کو، لیکن ان میں سے ابو جہل، اس نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ہمارا عقل نہیں مانتا ہے، ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ کوئی شخص اتنا لمبا طویل سفر کر کے راتوں رات جائے اور پھر واپس بھی آ جائے، ہمارا عقل نہیں مانتا، ہمارا ذہن نہیں مانتا۔ اسی بات پر، اسی وجہ سے انکار کر دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کے مقابلے میں اپنے عقل کو، یوں سوچ کو اس کے مقابل میں لانا، یہ طریقہ کار اہل ایمان کا نہیں ہے، یہ ابو جہل اور اہل کفر کا۔ اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی موقع کے اوپر پھر ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تمہارا ذہن مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ اس نے کہا ان صاحبک قال، تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم نے خود سنی ہے؟ جی میں نے خود سنی ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نہیں۔ فرمایا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم نے سنا ہے، تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو، تو پھر ہو سکتا ہے، عقل مانے یا نہ مانے، ذہن مانے یا نہ مانے، دل تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ معیار عقلی بنیادوں پر جانچنا اور پرکھنا، یہ شریعت کا دیا ہوا معیار نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو دین فطرت بھی قرار دیا ہے،
مگر فطرت سلیمہ، فطرت صحیحہ، عقل سلیم، عقل سقیم نہیں، بیمار ذہن نہیں۔ تو یہ معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے دین کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ بعض لوگوں سے جب بات ہوتی ہے دین پر عمل کے معاملے میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کو نہیں بنیاد بناتے، ذہن کو نہیں بنیاد بناتے، لیکن جس طرح ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہم تو دین کو اس طرح مانیں گے، اس طرح عمل کریں گے۔ ما الفینا علیہ آباءنا، جو کچھ ہمارے باپ دادا کیا کرتے۔ تو کیا باپ دادا کی اس انداز کی اتباع اور اس انداز کی پیروی کے قرآن اور حدیث کے مخالف اور معارض بھی اگر ان کے اعمال ہوں یا عقائد ہوں یا نظریات ہوں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کے پلے عقل ہو نہ ہدایت ہو تب بھی ان کو معیار بنایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنے بھی تھے، باپ دادا کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، باپ دادا کے افکار چھوڑے، نظریات چھوڑے، عقائد چھوڑے، رسومات چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور احکام کو، شریعت کو نہیں چھوڑا۔ تو باپ دادا بھی دین میں معیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ باپ دادا کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، رسم و رواج بھی چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے مشائخ، اپنے مذہبی رہنما، اپنے راہب، اپنے دینی رہنما اور شخصیات جو ہیں وہ ان کو معیار بنا لیتے ہیں۔ ہم تو قرآن پر، حدیث پر، دین پر ویسے عمل کریں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جیسے ہمارے مشائخ ہیں، جیسے ہمارے ائمہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارے فقہی سلسلے ہمیں اجازت دیں گے۔ لیکن کیا یہ معیار اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو دیا ہوا ہے؟ نہیں، یہ معیار بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب میں تھا، یہودیوں میں تھا، عیسائیوں میں تھا کہ اپنے راہبوں کو، اپنے عالموں کو، عبادت گزاروں کو، علم کے بڑے بڑے ستونوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، حالانکہ وہ رب سمجھ کر ان کی عبادت اور پوجا نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ علی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا کہ مَتَّخَذْنَاهُمْ رَبًّا، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا ہوا ہے۔ مگر دین میں معیار یہ شخصیات اور یہ اکابر، یہ بزرگ، ان کی عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ، جو ان کے شرعی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کو، حدیث کو، دین کو اس انداز میں معیار بنا کر کہ جو کچھ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بس وہ ہم سے بہتر سمجھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معیار نہیں بنایا۔ معیار وہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حق و باطل کو پرکھنے کے لیے، ہاں اس کے ساتھ اگر کوئی معیار دیکھا جا سکتا ہے تو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے، صحابہ کرام نے جس طرح دین پر عمل کیا تھا، اس طرح اگر تم ہدایت لاؤ گے، ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پہ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی دین کی جو نصوص قطعیہ تھی ان کے مقابلے میں کبھی اپنا عقل، اپنی سوچ، اپنا قول، اپنا فعل کبھی بھی اس کے سامنے نہیں لایا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، اگر دین رائے سے ہوتا، عقل سے ہوتا، سوچ سے ہوتا، فکر سے ہوتا تو پھر مسح کرنے کے لیے موزے کا نیچے والا حصہ زیادہ حق رکھتا تھا اس بات کا کہ اس کا مسح کیا جائے۔ کیوں؟ جب انسان چلتا ہے گندگی، کوئی آلائش یا کوئی تنکے یا کوئی ایسی چیز لگتی ہے تو پاؤں کے نیچے لگے، تو اس لیے نیچے والا حصہ زیادہ حق رکھتا ہے مسح کا کہ اس سے ہاتھ پھیرا جائے۔ مگر نہیں، دین، شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ کیا ہے؟
اوپر سے بسا کرنا، نیچے سے نہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں اس انداز میں ہم نے دیکھنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اپنی عقل، اپنی رائے اور اپنی سوچ، اور ان چیزوں کو دین کے اندر کوئی دخل نہیں۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ باپ دادا والی بات بھی آپ جانتے ہیں، بڑی مشہور اور معروف ہے۔ جب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو ان کے والد بھی تھے، ان کے باپ تھے، اور کوئی عام باپ بھی نہیں تھے، جن کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دی کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اتنی بڑی شخصیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب کہا گیا کہ ان اباک ینہا، کہ حج تمتع سے تو آپ کے والد روک رہے ہیں، منع کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ معیار دے دیا کہ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین میں یوں ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کی اتباع کی جائے گی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باپ دادا کو بھی معیار نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر تیسرا جو معیار تھا، بڑی سے بڑی ذات کا، شخصیت، یہاں پر ہی دیکھ لیجئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے والد مکرم تھے، باپ تھے، وہاں امیر المؤمنین بھی تھے اس وقت۔ اور امیر المؤمنین معمولی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی حیثیت خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ النبی کی، کے بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان سے اس وقت کوئی ذات اور شخصیت بڑی نہیں تھی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی حیثیت، اس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ ان دونوں کے لیے اطیعوا کے الفاظ موجود ہیں امر کے صیغوں کے ساتھ، و اولی الامر کے اولی الامر کی اطاعت ہے، مگر اس کے ساتھ اطیعوا کا الگ سے حکم نہیں ہے، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع اور اس کے تحت۔ اتنی بڑی شخصیت، مگر کیا ہے، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، فقہاء اعلام ہیں، ہر کی عظمت اپنی جگہ، مگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، سارے بھی مل جائیں تو اس مقام تک نہ پہنچ سکتے۔ مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی حیثیت سے بھی، امیر المومنین کی حیثیت سے بھی، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن حدیث بیان کی، آگے سے ایک شخص نے کہہ دیا کہ قال ابو بکر کذا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یوں کہا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اقول لك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لي قال ابو بکر، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اور تم آگے سے یہ کہہ رہے ہو کہ ابو بکر یوں کہہ رہے ہیں، ابو بکر یوں فرماتے ہیں۔ خشیت ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء، یہ تو تم ایسا کر رہے ہو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہاری اس غلطی کی بنا پر، جرم کی بنا پر آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے۔ اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور ذات اور شخصیت، جنہیں بعض روایات کے مطابق افضل البشر بعد الانبیاء، کہ سب سے افضل شخصیت اس امت کی، بڑی سے بڑی ذات ہی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، مگر دین کے اندر معیار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور وہ صحیح حدیث بھی اسی بات کا اشارہ کرتی ہے، جس میں فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي الْيَوْمِ، جب اختلاف ہو جائیں گے، فرقے بڑھ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، صاحب کا امتیں بھی تقسیم ہوئی اور میری امت بھی تقسیم ہوگی، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، ما انا علیہ واصحابی اليوم، اور ایک روایت میں الان، اب اس وقت، جو میرا اور میرے صحابہ کا دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، یہی دین کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج ہے، اور یہی محدثین کا، صحابہ سلف صالحین کا یہی منہج اور یہی طریقہ رہا، اور یہی طریقہ ہی امت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ ترکت فیکم امرین، جو چیزیں دے کر گئے ہیں وہ یہی،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے کوئی درس نہیں دیا ہے، وعظ نہیں دیا ہے، کوئی خطاب اور خطبہ نہیں دیا ہے، مشائخ کو تھوڑا سا سبق سنایا ہے